شخص کے لیے جس نے گزشتہ 20 برسوں کا بیشتر حصہ جلاوطنی میں گزارا اور گزشتہ 8 ماہ جیل میں، سابق وزیر اعظم تھاکسن شناواترا کی شخصیت اب بھی تھائی لینڈ میں بہت زیادہ ہے۔ 2001 سے 2006 تک بطور وزیر اعظم ان کی مدت کے دوران بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں 1 سال کی سزا کاٹ کر 76 سال کی عمر میں جیل سے رہائی تھائی لینڈ میں خبروں کی سرخی تھی۔ امریکی محکمہ صحت نے کہا ہے کہ وطن واپسی کی پرواز پر ایک امریکی شہری نے ہنٹا وائرس کا مثبت تجربہ کیا ہے، جبکہ دوسرے میں وائرس کے مہلک وبا کا شکار کروز شپ چھوڑنے کے بعد ہلکی علامات ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں مسافر جو سرکاری چارٹر ہوائی جہاز پر واپس امریکہ پہنچے تھے، انہوں نے بایو کنٹینمنٹ یونٹس میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ سفر کیا۔ منڈاناؤ فلپائن کی نائب صدر سارا ڈوٹرٹے کے حامیوں نے ملک کی سینٹ کا کنٹرول چھین لیا ہے اور ان کے مواخذے کی کوشش پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، جو کہ اب تک کانگریس سے گزرنے کی توقع تھی۔ سینیٹر ایلن کیٹانو صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کی انتظامیہ کے دوران سابق سیکرٹری خارجہ سارا کے والد اور 2016 سے 2022 تک ملک کے سربراہ مملکت کو سینٹ کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی شاندار شکست کے بعد اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے استعفیٰ دینے کے مطالبات کے درمیان برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیک بینچر لیبر ایم پی کیتھرین ویسٹ نے کابینہ کے وزراء سے زور دیا کہ وہ اسے تبدیل کرنے کے لیے جلدی آگے بڑھیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو پیر کی صبح ضروری مدد کے لیے ای میل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اگر کوئی اور خود کو آگے نہ بڑھائے۔ دستاویزی فلم غزہ ڈاکٹر زنڈر اٹیک کے بنانے والوں نے، جسے بی بی سی نے ڈراپ کر دیا تھا، نے کرنٹ افیئرز کے زمرے میں بافٹا ٹی وی ایوارڈ جیت لیا ہے۔ فلم کے بنانے والوں نے اتوار کو ایوارڈز میں اپنی قبولیت کی تقاریر کے دوران بی بی سی کو تنقید کا نشانہ سے بنایا، جس سے چینل 4 کے ذریعے نشر ہونے سے پہلے اس پروجیکٹ کو روکنے کے براڈ کاسٹر کے فیصلے پر تنازع پیدا ہوا۔ 2026 میں پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکشن 5-10 ملین تک پہنچ گئے ہیں، جو کہ 2024 میں 9 ملین سے بڑا اضافہ ہے۔ یہ نمو ملک کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں نمایاں توسیع کی عکاسی کرتی ہے، جس میں گزشتہ سال کے دوران خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی شعبے کی توسیع اور آئی ٹی سے متعلقہ برآمدات میں اضافے کے لیے حکومتی کوششوں پر توجہ مرکوز کرنے والے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحانات 2026 کے لیے رول نمبر سلپس جاری کر دی ہیں۔ لاہور بورڈ کے ترجمان کے مطابق اس سال مجموعی طور پر 1,92,037 امتحانات میں شریک ہوں گے، جبکہ چیئرمین طاہر جاوید نے کہا کہ امتحانات کے لیے 1,37,000 سے زائد ریگولر طلبہ اور 54,734 پرائیویٹ امیدواروں نے رجسٹریشن کرائی ہے۔ سوجا میں ایک کمپنی نے سیاحوں کے پرکشش مقامات اور کاروبار کو مسلمان زائرین کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کرنے میں مدد کے لیے ایک جامع نماز کا کمرہ تیار کیا ہے۔ پروڈکٹ، جسے پریئر اسپیس کہا جاتا ہے، OMK کی کمپنی نے بنایا تھا، جو فلاحی اور معاون آلات تیار کرتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فراڈ، دہشت گردی سے روابط اور سنگین مالیاتی جرائم کا الزام لگانے والے افراد کے خلاف ڈی نیچرلائزیشن کیسز کی نئی لہر درج کر کے نیچرلائزڈ امریکی شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو بڑھا دیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے اعلان کیا کہ وفاقی حکام نے تقریباً 1 درجن غیر ملکی نژاد امریکیوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، جن میں ہندوستانی نژاد تاجر دیباشیس گھوش بھی شامل ہیں، جنہوں نے مبینہ طور پر تقریباً $2.5 ملین کے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی آنے والی ون ڈے سیریز کے لیے ایک نئی شکل والی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ سلیکٹرز اس دورے کا استعمال بنگلہ دیش سے قبل ٹیم کی گہرائی کو جانچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا پاکستان کے خلاف 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں 3 ون ڈے میچز کھیلے گا۔ مچل مارش اسکواڈ کی کپتان پیٹ کمنز اور ساتھ ہی فاسٹ بولرز جوش ہیزل وڈ اور مچل اسٹارک انڈین پریمیئر لیگ IPL میں کھیلنے کے بعد آرام کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہاڑی کنارے کے ساتھ دور دراز ہندوکش میں بلند وادی کا واقع ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو جغرافیہ اور موسم سے یکساں کٹی ہوئی ہے۔ سال کے بیشتر حصے میں
میں زندگی وقت کے کسی مقررہ پیمانہ کے بجائے زمین کی تال کے ساتھ چلتی ہے. یہاں سخت کیلنڈر نہیں ہیں. لوگ فطرت کی نشانیوں کو پڑھتے ہیں. چوٹیوں پر برف کا پہلا گرنا، چراگاہوں کا بدلنا اور ٹھنڈی ہوا جو آنے والی چیزوں کا اشارہ دیتی ہے. ہر سال جیسے اکتوبر قریب آتا ہے، خاندان ہجرت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. یہ گھر خالی کر دیے گئے ہیں، سامان دیکھ محال کر دیتے ہیں. ایک خالی کر دیے گئے ہیں، مویشی جمع کیے گئے ہیں اور سامان دیکھ بھال سے بھرا ہوا ہے. تمام کمیونٹیز ایک ساتھ مل کر نچلی اور محفوظ زمین کی طرف بڑھتے ہیں. اکثر مردان جیسے مقامات کا سفر کرتے ہیں. وہ یہ جانتے ہوئے اپنے گھر کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ صدیوں تک وادی گبرول خاموش ہو جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے، ایک منجمد زمین کی تزئین کی جہاں نقل و حرکت تقریباً ناممکن ہے. جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے عدلیہ سے تنازعات کے متبادل حل ADR کی حوصلہ افزائی کرنے اور ثالثی مرکز کے قیام کے لیے سپریم کورٹ کی جاری کوششوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا. پیر کو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ریمارکس میں سپریم کورٹ کے جج نے ثالثوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے عدالتوں کو مقدمات کو ثالثی کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ایسا کرنے سے وہ فیصلہ کرنے کی اپنی بنیادی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. فلم ساز بلال لاشاری نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ فواد خان اور ماہرہ خان اداکاری والی بلاک بسٹر فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ چین میں ڈیبیو کر رہی ہے. دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے دنیا کے سب سے خصوصی فلمی کوٹے میں سے ایک توڑ دیا ہے. ایسا کرنے والی پہلی پاکستانی فلم انہوں نے ایکس پر لکھا. یہ فلم 21 مئی سے ملک بھر کے سنیما گھروں کی زینت بنے گی. وزیر اعظم کے دفتر PMO کے مطابق پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کو بتایا گیا کہ پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات $4-5 بلین سے $4-6 بلین تک پہنچنے کی توقع ہے. یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب وزیر اعظم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزارت کے امور کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی. میڈیکل روم کی دیواریں سیاہ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دروازہ آگ کے شعلوں میں آدھا پگھل گیا ہے. آدھی رات کو عبادت گاہ کی کھڑکی سے بظاہر پیٹرول بم پھینکے جانے کے 10 دن بعد دھوئیں کی بو اب بھی گلے کے پچھلے حصے میں اٹک رہی ہے. جب ربی یہودا بلیک صبح کو ایک عبادت گاہ پر حملے کے بعد واپس آئے جسے وہ اپنا منی کہتے ہیں، اس کی داغدار شیشے کی کھڑکیوں کی دیوار اور ڈیوڈ کے ستاروں سے کھدی ہوئی چھت کی اس نے کہا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی جس کا مقصد شہر کو رہائشیوں کے لیے اور محفوظ شہری جگہ میں تبدیل کرنا ہے. اس پروجیکٹ کو رہائشیوں کے لیے حفاظتی اقدامات کو بڑھانے اور دارالحکومت میں جدید ترین تکنیکی ترقی لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اپنے دورے کے دوران وزیر داخلہ سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں جاری بیوٹیفیکیشن اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا. انہیں ایک نئے فیوژن سینٹر کے قیام اور ایک جدید کنٹرول روم کے بارے میں بریف کیا گیا جو شہر کے سیکورٹی آپریشنز کے انتظام میں اہم کردار ادا کرے گا. یہ اپ گریڈ اس بات کو یقینی بنانے کے اقدام کا حصہ ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ جدید تکنیکی تقاضوں کے مطابق ہو. صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 سے 15 مئی تک چین کا دورہ کریں گے. بیجنگ نے پیر کو تصدیق کی امریکی رہنما اپنے چینی ہم منصب سے ایران اور تجارت پر بات چیت کریں گے. واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تجارتی محصولات سے لے کر مشرق وسطیٰ کی جنگ اور تائیوہم مسائل پر اختلافات رہے ہیں جس کا دعویٰ چین اپنی سرزمین کا حصہ ہے. اس مدرس ڈے پر ہم نے ماؤں کے بارے میں اپنی کچھ پسندیدہ سیلیبریٹی سوشل میڈیا پوسٹس کو جمع کیا ہے. ان کی اپنی ماں کا جشن منانے سے لے کر اپنے بچوں کو ماں بنانے کے لیے منانے تک. کچھ محبت سے پھٹ رہے تھے جبکہ کچھ اپنی خوشی میں زیادہ خاموش تھے اور ان سب نے ہمارے دلوں کو چھو لیا. ملتان کی ضلعی انتظامیہ نے عید الاضحیٰ سے قبل الشہر اور گردو نواح میں مویشیوں کی فروخت کے 5 عارضی مقامات کی منظوری دے دی ہے. ڈپٹی کمشنر نعمان صدیق کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق مویشی منڈیاں فاطمہ جناح ٹاؤن، جیسوانت گڑھ، شجاع آباد اور جلال پور پیر والا میں قائم کی جائیں گی. منظور شدہ مقامات میں جیسونت گڑھ میں الگ الگ مویشی اور اونٹ منڈی بھی شامل ہے.
سلیکٹرز نے پیر کو کہا کہ آسٹریلیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے آنے والے وائٹ بال دوروں کو 3 ممکنہ ڈیبیو کرنے والے اسکواڈ کے نام کے بعد اپنی گہرائی کو جانچنے کے لیے استعمال کرے گا۔ آل راؤنڈر لیام اسکاٹ کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ وکٹوریہ کے بلے باز اولی پیک ان کے ساتھ پاکستان اسکواڈ میں شامل ہیں۔ کپڑے بیچنے والی لتا سولنکی کو اس وقت تباہ کن انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب بھارت میں گرمی کی شدت خطرناک حد تک پہنچ جاتی تھی۔ اس کی صحت کو خطرے میں گھر گھر جا کر فروخت کرنا یا اپنی آمدنی سے محروم ہونا، لیکن اب 42 سالہ ایک انشورنس اسکیم کا حصہ ہے جس کی ادائیگی اس وقت ہوتی ہے جب درجہ حرارت ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے مالیات کو خطرے میں ڈالے بغیر گھر رہ سکتی ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے لیے کہ ریڈ جاری کیا ہے، یہ پیر کو سامنے آیا۔ PMD کی جانب سے اتوار کی شب جاری کردہ ریڈ کے مطابق ایک درمیانے درجے کی مغربی لہر ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ موسمی نظام کے پیر تک کے پی اور گلگت بلتستان تک پھیلنے کی توقع ہے۔ تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھاکسن شناواترا کو بدعنوانی کے الزام میں 1 سال کی سزا کے 8 ماہ گزارنے کے بعد بنکاک کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ 76 سالہ ارب پتی کے خاندان اور سیاسی اتحادیوں سمیت سینکڑوں لوگوں نے پیر کو کلونگ پریم سینٹرل جیل سے نکلتے ہی ہمیں تھاکسن سے پیار ہے کے نعرے لگاتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ حکومت آئندہ بجٹ 2026-27 میں تنخواہ دار افراد پر انکم ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے پر غور کر رہی ہے، جبکہ تنخواہوں اور پنشن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس کی شرح کم کرنے کے حق میں ہیں، اور اگر ممکن ہو تو ریٹیل، ہول سیل، برآمدات اور ریل اسٹیٹ جیسے دیگر شعبوں کے مقابلے میں ٹیکس کی وصولی میں اس طبقے کے بڑے شراکت کو تسلیم کرتے ہوئے قابل ٹیکس آمدنی کی حد کو بڑھانا ہے۔ پیر کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی تجویز پر ایران کا رد عمل ناقابل قبول ہے، جس سے سپلائی کے خدشات بڑھ گئے کیونکہ آبنائے ہرمز بڑے پیمانے پر بند رہے، جس نے عالمی منڈی کو سخت رکھا۔ برینٹ کروڈ فیوچر 340 GMT پر $416 یا 4.11% بڑھ کر $105.45 فی بیرل ہو گیا۔ US ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ $438 یا 4.59% اضافے کے ساتھ $99 فی بیرل پر تھا۔ کراچی ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے 4 اہلکاروں کے خلاف اتوار کے روز جیل سے فرار ہونے والے تاجر کے حالیہ اغوا اور قتل میں مبینہ طور پر ملوث ایک زیر سماعت قیدی UTP کے طور پر جان بوجھ کر غفلت برتنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا، پولیس نے بتایا۔ شاہ لطیف ٹاؤن کے SHO ممتاز مرود کا کہنا تھا کہ ہفتے کو جیل کے اندر مار کے حق کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بعد ازاں جب جیل انتظامیہ نے قیدیوں کی سرگنتی کی تو سید طاہر نوید عرف پول کا نامی ایک قیدی لاپتہ تھا۔ عالمی سیاست ایک کثیر قطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جسے ہم نے 20ویں صدی کے آخر سے نہیں دیکھا۔ کئی اشارے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پچھلی 4 دہائیوں سے عالمی تسلط امریکہ اپنی طاقت کو باہر کی طرف پیش کرنے کی صلاحیت اور خواہش میں کمی کا سامنا کر رہا ہے، جیسا کہ مشرقی یورپ اور خلیج فارس میں اس کی مسلسل ناکامی اور اس کے اتحادیوں کی اپنی سست روی کو اٹھانے میں ہچک چاہٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کمی کا زیادہ تر حصہ اندرونی ساختی دباؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ استحکام، ایک طرفہ ترقی اور سرمایہ کاری، فنانس اور IT تک محدود پولرائزڈ اشرافیہ کی دھڑے بندی اور ان مسائل کے جواب کے طور پر نسل پرستی اور انسولرٹی کا رخ۔ بقیہ دنیا میں ایک اہم صنعتی طاقت کے طور پر چین کا قد اب بھی بلا مقابلہ ہے اور فوجی صلاحیت فراہم کرنے والے کے طور پر اس کا کردار تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں چینی لیکویڈیٹی قرض پیدا کرنے اور سرمایہ کاری پر مبنی بنیادی ڈھانچے کی شراکت کے ساتھ غیر ملکی سرپرستی اور مدد کی مانگ کو ایک نئے سپلائر کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ بھلے ہی ختم نہ ہوئی ہو، لیکن اس نے جغرافیائی سیاسی ترتیب میں بڑی تبدیلیوں کو پہلے ہی واضح کر دیا ہے۔ جہاں پہلے حکومت کی تبدیلی کی کارروائیوں کے دوران امریکہ اور دیگر مغربی ریاستیں بڑی حد تک اس قابل تھیں کہ دشمنوں پر بھاری بمباری کی اور افغانستان اور عراق جیسے ممالک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ دیا جائے، ایرانی حکمران اسٹیبلشمنٹ نے توڑنے کے لیے سخت نٹ ثابت کیا ہے۔
اگرچہ امریکہ اور اسرائیل نے جہاں انسانی جانوں کو بے پناہ پہنچایا ہے اور ایران کے کئی اعلیٰ سیاسی رہنما اور جرنیل مارے گئے ہیں، اسلامی جمہوریہ کو زوال نہیں آیا۔ جنگ سے پہلے اندرونی خلفشار کے باوجود اپنے حکمرانوں پر تنقید کرنے والے بہت سے ایرانیوں نے بھی غیر ملکی جارحیت کا سامنا کرتے ہوئے اپنے پرچم کے گرد ریلی نکالی ہے۔ ایشیا میں پیر کی صبح کی تجارت میں تیل کی قیمتوں میں اس وقت اضافہ ہوا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا رد عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق تہران نے اپنا رد عمل پاکستان کے ذریعے بھیجا، جس نے دونوں فریقوں کے درمیان ثالث کے طور پر کام کیا ہے، جس میں تنازعہ کو فوری طور پر ختم کرنے اور ایران پر مزید امریکی اسرائیلی حملوں کی ضمانت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 2026 کے اوائل کا عالمی معاشی منظرنامہ ایک زبردست دوہرا پیش کرتا ہے، دو الگ الگ معاشی حقیقتوں کی وضاحت کرتے ہوئے برائے نام اور کوت خرید کی پیمائشیں مختلف ہو گئی ہیں۔ 2026 کی پہلی سے ماہی تک ریاست ہائے متحدہ امریکہ برائے نام شرائط میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنی ہوئی ہے، جو ایک لچکدار گھریلو مارکیٹ اور افراط زر کے بقایا اثرات کے زیر اثر ہے۔